غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ کربلا کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، یہ کل اختیار کی جنگ ہے۔ 5000 لوگوں نے یہ فتویٰ لکھا تھا کہ مولا و امام حسین علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کر دیا اور اب ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ اللہ وہ لوگ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، کیا وہ امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ علی اصغر نے تو جنگ لڑی نہیں، انہوں نے تو زمین پہ پیر رکھے بغیر پوری لشکر کو شکست دے دی۔ سید سجاد کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا۔ سر، یہ حمید ابن مسلم کون ہے؟ یزید جیسا بدکار آدمی بھی اس کو برا سمجھتا تھا تو یہ کتنا کا برا ہوگا۔ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے سن 61 ہجری میں۔ آواز گونجتی ہے حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو مدد کرنے والا۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے اوپر سرخ جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ بند نہیں ہوئی۔ حضرت حسین پہ قربان جاؤں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ، میں ہوں عبداللہ صدیق۔ ناظرین، آج ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں کربلا کی قربانیوں پہ۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاریخ کی روشنی میں کہ کربلا کی قربانی اصل میں تھی کیا، اور اس پیغام کو آپ تمام لوگوں کے دلوں تک پہنچائیں گے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ محرم ایک مہینہ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ابدی جد و جہد کی یادگار ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب نواسہ رسول امام حسین نے ظلم کے آگے سر نہ جھکایا اور اپنی جان، اہل بیت اور اپنے تمام باوفا ساتھیوں کی قربانیاں دے کر قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو اسی سلسلے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اس کا۔ محرم اسلامی کیلنڈر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ محرم اور ذوالحج یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ یہ دونوں کا تعلق قربانی سے ہے، یہ دونوں کا تعلق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں دو حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب اس درود ابراہیمی کو سمجھو، اس درود ابراہیمی کو سمجھ جاؤ گے تو آپ کو کربلا، محرم، یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا اس قربانی کے لیے، اس قربانی کو اللہ نے اس وقت قبول نہیں کیا، یعنی حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل واپس دے دیے، چھری چل گئی، خون نکل آیا، مینڈا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور چھری پھیر دی، اور پھر اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس فدیے کو ذبح عظیم سے بدل دیا، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ جو محرم ہے یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ حرمت والا مہینہ تھا، ٹھیک ہے؟ محرم اور ذی الحج یہ دونوں کو اکٹھے سمجھنا پڑے گا، دونوں کو اکٹھے سمجھنا پڑے گا۔ حج حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی جو کیے گئے کام ہیں ان کی یاد کے طور پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مناسک حج طے فرمائے تو آپ نے وہ سارے مناسک اس میں جب آپ فرماتے تھے، یعنی صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، سرکار ہاشم کے جملے، جب مکے میں قحط پڑتا ہے اور سرکار ہاشم سال 1.5 سال تک پورے مکے کے ہر گھر کو کھانا کھلاتے، اور کوئی عام سا کھانا نہیں، اس وقت کی جو سب سے ایلیٹ ڈش تھی سرید، یعنی وہ خاص قسم کی جو ہے وہ گندم اور روٹی اور اس میں گوشت اور گوشت کی یخنی،
وہ بہترین قسم کا کھانا 1.5 سال تک پورے مکے کے ہر گھر کو حضرت ہاشم نے کھلایا. اور پھر جب مکے کا قحط ختم ہوا اور آپ نے وہ دسترخوان بڑھایا تو آپ کی زبان پہ جو جملے تھے وہ تھے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں اور وہی رب العالمین ہے. سرکار ہاشم نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. پھر سرکار عبد المطلب علیہ السلام، سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا کنڈکٹ چیک کریں کہ اس وقت کے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے. آپ نے تو یہ 2020 میں کرونا دیکھا اور آئسولیشن دیکھی، مکے میں وبا پھیلتی ہے اور سرکار عبد المطلب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ اور اپنے کپڑوں کو اتار دو اور اپنے کپڑوں کو جلا دو. ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ جراثیم جو ہیں وہ کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے وبا کا علاج کرنا ہے. پھر جب وہ مکے کی وبا ختم ہوئی تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ جس نے ہمیں، اللہ کی جو ہے وہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی رب ہے، اسی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. یہ وہ جملہ ہے جو پہم. پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام، پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جب جو ہے وہ شیب ابی طالب سے باہر آئے تو یہ جملہ کہا شکر الحمدللہ رب العالمین. اور پھر سب سے خوبصورت جملے جو آپ کو کربلا میں بھی سنائی دیتے ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ ہے جو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دیا. ان کے جملوں کو غور سے سنیے. جو سید سجاد مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو کہ بڑا مشہور ہے، جو آپ نے یزید کے دربار میں دیا. وہاں پہ آپ نے 8 خصوصیات کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ 8 خصوصیات دی. وہاں پہ آپ نے اپنا تعارف کرایا، نبنا مکہ و منا، نبنا زمزم و صفا. ٹھیک ہے، یہ وہ سارے جملے ہیں جو آپ کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت پہلے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے ملتے ہیں. جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ سرکار ابو طالب نے دیا موجود ہے کتابوں میں. اس میں جو جملے آپ نے بولے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تمام تعریفیں اسی کی ہیں، تمام رب وہی ہے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا، جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم کیا، جس نے ہمیں یہ 8 خصوصیات دیں. اور پھر وہ مالک ہے، وہ رب ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے وہ مشیت الہی کا مرکز محور بنایا. اور ہم وہ ہیں جو صفا کی اولاد ہیں، ہم وہ ہیں جو کعبہ کے بچے ہیں، ہم وہ ہیں جو منا کی جو ہیں، ہم وہ ہیں جو وارث دین اللہ ہیں. تعریف کی اپنی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے دین کا اظہار کیا کہ وہ کون تھے. تو کبھی آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ مکے کے کسی کافر نے آ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو یہ کہا ہوا وہ کہ جو آپ کا بھتیجا ہے وہ آپ کے بتوں کی جو ہے وہ تعریف نہیں کرتا، ان کو نقصان دیتا نہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بتوں کی جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو جو ہے نا وہ نہیں مانتے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا آپ کے لوگوں کو نہیں مانتا. ذی العشیرہ کی پہلی دعوت سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر ہوئی تھی. ذی العشیرہ جب دعوت اسلام ہوئی ہے تب کی بات ہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ گھر شروع سے ہی وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شجرۃ طیبہ، یہ شروع سے پاکیزہ اور مقدس نفوس کا گھر تھا. کہ سرکار عبداللہ علیہ السلام کون تھے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کون تھے، سرکار حمزہ علیہ السلام کون تھے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کون تھے، یہ کون سے لوگ تھے، یہ کون سے نفوس تھے، یہ کون سی پاکیزہ ہستیاں تھیں. لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، وہ تو مطلب ہمارے جیسے ہی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. حیدر جعفری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا کیا واقعہ تھا؟ یہ جو حج ہے، اللہ کارساز ہے نا کل کائنات کا، اللہ کارساز ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بچے کو جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد ہوا ہے، جو بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کو لکوں تک صحرا میں چھوڑو. حضرت ابراہیم نے دوسری بار پوچھا کہ کیوں؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے دوسری بار کہا کہ مجھے کیوں صحرا میں چھوڑ کے آنے کا حکم ہے؟ نہیں، یہ اطاعت رسول کی منزل تھی، یہ اطاعت رسول کی منزل تھی. وہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے، کنعان سے نکلتے ہیں، فلسطین سے نکلتے ہیں، مکے میں آ جاتے ہیں، خانہ کعبے کے پاس حضرت ابراہیم چھوڑ کے جانے لگتے ہیں. بی بی ہاجرہ نے یہ پوچھا کہ یہاں اتنی گرمی ہے، یہاں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے،
میں اور میرا بچہ رہیں گے کیسے؟ آپ کے آنے تک ہم زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ہمارے ساتھ یہ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں پوچھا. یہ مقام تھا. اور اللہ چاہتا، میں پھر بار بار گھما کے بات وہیں لا رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا اس پورے نظام کو بدل نہیں سکتا تھا؟ اشارہ کرتا سب کچھ وہاں پہ سبزہ اگ نہیں سکتا تھا؟ ٹھیک. لیکن پھر بی بی ہاجرہ نے وہ صحیح کی، یعنی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑتی رہیں پانی کی تلاش میں، صفا اور مروہ کے درمیان. اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اس کو مناسک حج میں داخل کر دیا. اب اللہ چاہتا تو وہیں سے اشارہ کر دیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑوا کے پانی کیوں نکالا زمزم کا کنواں؟ چاہتا تو ہو جاتا. لیکن وہ کہا کہ حضرت اسماعیل کو یہاں دھوپ میں لٹا دو، وہ دھوپ میں جب ایڑیاں رگڑیں گے تو یہاں سے چشمہ نکل آئے گا. پھر ایک اور قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، بی بی مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا دنیا میں، تو اللہ نے ان کو کیا کہا کہ بی بی مریم اٹھو، وہ جو سامنے درخت ہے اس کو ہلاؤ، وہاں سے تازہ کھجوریں گریں گی، اور یہاں جہاں تم کھڑی ہو یہاں اس کو کھودو، یہاں سے تازہ اور میٹھے پانی کا چشمہ برآمد ہوگا، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بھئی اللہ چاہتا تو کھجوروں کو بنا بنایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مائدہ جو آسمان سے بنا بنایا دسترخوان نازل کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے، وہ بھیج دیتا. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس دن ہوا ہے؟ 25 دسمبر کو. تو 25 دسمبر سخت سردی، صحرا کی سردی میں کون سا درخت ہے جس کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں لگتی ہیں؟ تو جو اللہ 25 دسمبر کو تازی کھجوریں پیدا کر سکتا ہے وہ بی بی مریم کو نیچے بھی دے سکتا تھا. کیوں کہا اس کو ہلاؤ؟ کتنی زور سے درخت کو ہلایا ہوگا کہ اتنی زور سے ہلایا، تنا ہلا اور وہاں سے کھجوریں ٹوٹ کے گر گئیں. انہوں نے ہاتھ ہی رکھا تھا نا تو کھجوریں نیچے آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ بغیر کروائے بھی قبول کر سکتا تھا. کیوں کروائی؟ یہ مناسک حج کو سمجھیے گا. تو 2-3 مراتب ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس کو سمجھیں گے تو آپ کو حج سمجھ آ جائے گا، پھر آپ کو سجدہ سمجھ آ جائے گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کربلا کیوں ہوئی، یہ کربلا کس چیز کا جو تھا، یہ کیوں تھی، یہ کیا ہوا یہاں پہ. حضرت ابراہیم کی قربانی سمجھ آ جائے گی نا تو مولا حسین علیہ السلام کی قربانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک بیٹا ہے، منتوں سے مانگا ہوا، بڑھاپے کی اولاد، 80 سال 85 سال کی ایج میں بیٹا دیا اللہ نے، اور حکم کرتا ہے اللہ کہ اس کو ذبح کر دو. پہلے اس کو صحرا میں چھوڑ دیا، واپس آئے تو وہاں زمزم کا کنواں نکل آیا تھا، وہاں درخت لگ گئے تھے. انہوں نے گھر کو بنایا، پھر آپ نے گھر کو صاف کیا، اس بیت کو، اس گھر کو، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو پاک کیا، دونوں باپ بیٹے نے مل کے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. یہاں پہ 3 لوگوں کا کردار سمجھنا پڑے گا. جب آپ کو یہ 3 کردار سمجھ آ جائیں گے پھر آپ کو یہ 3 شیطان رمی جمرات والے بھی سمجھ آ جائیں گے کہ یہاں پہ چھوٹا، درمیانہ اور بڑا یہ ہیں کون. ٹھیک ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ یہ کام کر دیں. تو صاحب امر کون ہوا جن کو اللہ نے صاحب امر بنایا؟ حضرت ابراہیم کو. اطیع الرسول بی بی ہاجرہ، ان کو پتہ ہے کہ نبی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، ماں ہے، اور انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. ٹھیک ہے، اطیع الرسول کا مقام. لیکن اس پورے کہانی میں، اس پورے مقام میں ایک کریکٹر ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج جس وقت حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں وہ مطلب 85 سال کی عمر میں تو حضرت ابراہیم ہوئے، ان کو دیدار الہی بھی ہو چکا. قرآن پاک میں وہ واقعہ کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا اور وہ سارا وہ پورا واقعہ اس کے اوپر دیدار الہی بھی ہو چکا، نبوت بھی ہو چکی، خلیل اللہ کا درجہ بھی مل چکا، سارا کچھ مل چکا. بی بی ہاجرہ، ان کو تو نبوت نہیں دی. ان کا کنڈکٹ کیا ہے؟ باپ نے کہا کہ میں نے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، ان کا بسم اللہ لے جائیں. یہ اطیع الرسول کا مقام ہے. لیکن ان سب سے بڑا مقام سرکار اسماعیل کو سمجھے. اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے. تو بیٹے کو کس نے کہا؟ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا
کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہ اسماعیل علیہ السلام کو کس نے کہا تھا، کس نے بتایا کہ یہ جو ہیں وہ اس وقت نبوت کا اعلان ظاہری حضرت اسماعیل کا نہیں ہوا، سن بھی چھوٹا ہے، اس طرح دیدار الہی بھی نہیں ہوا، لیکن ان کا کنڈکٹ بہت ہی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی باندھ لی ہے، تو یہاں پہ کربلا آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، اللہ کی راستے میں قربان کرتے ہوئے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی ہے، باپ کی محبت بھی غالب آ رہی ہے۔ کبھی آپ سوچئے گا کہ مولا حسین علیہ السلام کا حوصلہ، 18 سال کا بیٹا ہے، وہ برچھی لگی ہے اور برچھی مارنے والے نے یہ کہہ کے برچھی توڑ دی ہے کہ میں نے سنا ہے حسین بہت بہادر ہے، اپنے بیٹے کے جو ہے وہ سینے سے یہ برچھی نکالے گا تو دیکھوں گا کہ وہ بہادر ہے یا نہیں ہے۔ حسین ابن نمیر نے جب برچھی ماری ہے مولا علی اکبر کو، تو ایڑی سے، مطلب برچھی لگی ہوئی، اس کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، ایڑی ماری ہے، جب آپ زمین پہ گرے ہیں ایڑی مار کے وہ برچھی توڑ دی ہے اور اس کا پھل اندر رہنے دیا ہے کہ مولا حسین اگر بہادر ہوئے تو وہ نکالیں گے نا اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کا یہ پھل۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے اوپر یہ گھر فخر کرتا ہے، جن کے اوپر درود کیا جاتا ہے، درود کو سمجھیے۔ جس دن آپ کو یہ درود سمجھ آ گیا نا کہ یہ درود ہے کیا، محمد و آل محمد ہے کیا، آپ کو یہ کربلا بھی سمجھ آ جائے گی، آپ کو حج بھی سمجھ آ جائے گا، آپ کو مولا حسین کا حج سے عمرہ میں تبدیل کر کے کربلا جانا بھی سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو یہ کہانی اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کو درود سمجھ آئے گا۔ اور درود ابراہیمی میں اللہ نے یہ ساری کہانی، کیونکہ نماز میں ہے ہی وہ۔ اب درود ابراہیمی کا سینٹر آف گریویٹیشن سمجھیے، ابراہیم و آل ابراہیم۔ آل ابراہیم کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد۔ اور آل محمد کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد۔ یعنی سرکار ختمی مرتبت سینٹر آف دا گریویٹیشن ہے اس درود کے۔ آپ کے آبا و اجداد کے اوپر بھی درود ہے، آپ کی آل اولاد کے اوپر بھی درود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سینٹر آف گریویٹیشن ہے، دس از واٹ وی کال درود۔ درود کو سمجھ لیں، درود کیا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیج۔ سلامتی کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی دکھ ہو تو ہمیں، ہمارے ملتان کی یہ کہاوت ہے کہ کمیوں کی عیدیں اور کمیوں کے دکھ سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے گھر دکھ ہے اور ہم خوشی کرتے رہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہم خوشی کرتے رہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں بار بار دونوں چیزوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنڈکٹ، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہونے کے باوجود آپ بھاگے نہیں، بھاگ جاتے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے کہ وہ دوڑ جائیں گے، نہیں، وہ بچے نے ثابت قدمی کی۔ تو پھر کیا حکم ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا۔ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، آپ نے دین کی پریکٹس شروع کر دی، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے وفادار رہے۔ اب آپ کی وفاداری کا، آپ کے دین کا، آپ کے اس ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا ہوگا۔ اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ، یعنی کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ جب کسی اسٹوڈنٹ کو داخلہ دیتی ہے تو اس وقت اس کو بونافائیڈ سرٹیفکیٹ بھی تو دیتی ہے۔ تو جب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نا، تو یہ امتی بہت کم لوگ شاید ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے، لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ مالک کے وہ تھے، یعنی وہ لوگ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، کیا وہ امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ جو کیا وہ نماز میں درود پڑھ رہے تھے محمد و آل محمد کو، اور درود کا ترجمہ کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو، یا رسول اللہ آپ جئیں، آپ کا گھر جیے۔ تو جو یہ کلمہ پڑھ کے، جو یہ درود پڑھ کے سرور انبیاء کی اولاد کے اوپر ہاتھ ڈال رہے تھے، ان کو جو ہے وہ ذبح کر رہے تھے، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا رہے تھے،
کیا وہ اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے آگے اور چیز کیجئے گا کہ سب سے جو اہم ترین چیز ہے کربلا میں، وہ غیرت پہ ہاتھ ڈالا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بیٹیوں کی چادریں اتارنا۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے تھے، انہی کی امت نے رسول اللہ کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ چھوٹ جائیں گے؟ حیدر جعفری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حج میں کافی سارے فرائض جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سے منسلک ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر واپس میں گھما کے آپ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو حج سمجھ آئے گا تو آپ کو محرم سمجھ آئے گا، آپ کو ذی الحج کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو محرم کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ذی الحج میں جتنے مناسک حج ہیں وہ سارے کے سارے بی بی ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی۔ اب اللہ نے جو ایک مقام ہے، ایک اسلام کا مقام ہے، ایک ایمان کا مقام ہے اور ایک احسان کا مقام ہے، تین جو ہے۔ ایمان کا مقام جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حضرت ہاجرہ مومنہ خاتون ہے، ان کو نبی نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت رسول کی جائے۔ انہوں نے نبی کو اپنا بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے۔ نبی صاحب الامر ہیں، تو وہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کہ بل ہوا مسلمون، کہ وہ مسلمان تھے، قرآن پاک کی آیت میں جب ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اللہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ حنیفہ، وہ تمام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جہاں پہ حضرت ابراہیم کا تعارف ہے، تو اسلام کا مقام حضرت ابراہیم کا، اسی اسلام کے اوپر زندگی گزارنا، یعنی کربلا، یہ مکے کے لکودک صحرا میں اپنے بچے سمیت آ جانا، نبی کی بات مان لینا، وہ ایمان کی وہ پریکٹس تھی۔ اور پھر اس کا جو ایمان کا جو امتحان تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مقام احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ کے دین کے اوپر احسان کیا تھا، اس کا جو ہے وہ جزا، اس کا بدلہ جو سب سے اچھا بدلہ ہے، تو وہ یہ تھا جو ذکر اپنی زبان سے کر رہے تھے حضرت ہاشم، کہ ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کو جو انعام دیا گیا وہ سب سے بڑا انعام، اللہ نے کوئی نعمت دے کے نہیں جتلایا کہ یہ نعمت میں نے دی ہے، یاد کرو اس کو کہ یہ میں نے دی ہے، یہ یاد کرو اس نعمت کو، یہ میں نے دی ہے۔ صرف ایک نعمت دے کے جتلایا ہے قرآن پاک میں کہ یاد کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تم میں اتارا ہے، تم میں اتارا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ذریت ابراہیم میں، ذریت اسماعیل میں آنا اس احسان کا بدلہ تھا کہ آج تک جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے متقین کا امام بنا، تو اللہ نے متقین کے امام کو ذریت اسماعیل میں اتارا۔ صرف وہاں پہ نہیں اتارا، مولا کائنات سے لے کے صاحب العصر والزمان تک 12 کے 12 امام ذریت اسماعیل میں رکھ دیے۔ یہی تو لڑائی تھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی کہ آخری نبی تو ہم میں آنا تھا، یہ یہاں پہ کیسے آ گئے؟ ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ کربلا کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، یہ کل اختیار کی جنگ ہے، یہ سوچتے سمجھتے اپنے آپ سے اختیار کرنے کی جنگ ہے۔ کربلا کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو صرف یہ صرف ان کی شہادتیں تو جو ہیں سو ہیں، لیکن اس میں امت کا کردار کیا رہا۔ وہ قاضی شرح جس کو آج ہم بڑی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ 5000 عالم جنہوں نے واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کا، وہ بھی تو کوئی کردار تھا اسلام میں انہی لوگوں کا۔ وہ واجب القتل کا فتویٰ دینے والے کو مفتی تو تھے، جنہوں نے 5000 لوگوں نے یہ فتویٰ لکھا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہے انہوں نے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کر دیا اور اب ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو یہ بھی تو کنڈکٹ تھا اس امت کا، انہی لوگوں کا۔ کیسے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے، کیسے سمجھیں گے؟ اب اگر ہم صرف واقعات کربلا سنا کے اور وہ جو ہے وہ ان کی مظلومیت کا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا ذکر کرنا بنتا ہے، ان کے فضائل مصائب بیان کرنے بنتے ہیں، لیکن کم از کم یہ بتانا تو بنتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کون سی ذہنیت کار فرما تھی۔
حیدر جعفری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کربلا کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اب سمجھیے کہ یہ لڑائی کیوں ہے. یہ لڑائی آج کی نہیں ہے. یہ عبد مناف کے 2 بیٹوں کی لڑائی ہے. عبد مناف کے بیٹوں میں ایک نام ہاشم ہے اور دوسرا امیہ ہے. یہ ان کی اولاد ہے. امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا ابو سفیان، اور اس کے بعد آنورڈ آگے. یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ لڑائی اس دن سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ سارے جو ہے وہ یہ آج تک یہ لڑائی ویسے ہی چل رہی ہے. حابیل اور قابیل 2 بھائیوں کی لڑائی تھی. ایک نے قتل کر دیا تھا، ایک مقتول ہو گیا تھا. وہ جو قاتل کی خاندان ہے وہ آج بھی قاتل ہیں، اور جو مقتول کا خاندان ہے وہ آج بھی مقتول ہے، وہ آج بھی شہید ہے. ٹھیک ہے. لڑائی یہ انرجی کی، یہ پازیٹیو نیگیٹو کی، یہ دونوں اکٹھی چل رہی ہیں. اب سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کربلا تھی اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کی کہانی کا آغاز تو حابیل قابیل سے ہی ہو گیا تھا، لیکن وہاں سے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور پھر مولا حسین کی قربانی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی ایسی ڈائمینشنز ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ کربلا سارا کچھ دکھایا بھی. ایک کتاب ہے، اگر کبھی زندگی میں بیٹا موقع ملے نا تو ضرور پڑھنا، A Legend in War History کربلا. ٹھیک. یہ کچھ 100-150 صفحے کی کتاب ہے، کوئی بہت موٹی کتاب نہیں ہے. A Legend in War History کربلا جو ہے وہ کربلا کی شاید ریٹن ڈاکومنٹس میں جو ہے ریسنٹ ٹائم میں سب سے بڑی کتاب ہے. اس میں ایک پروفیسر جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کرتبہ یونیورسٹی کا وار ہسٹری کا پروفیسر ہے. ارنسٹ ونسنٹ اس کا نام ہے، اور 1961 میں کارڈوبا یونیورسٹی پریس نے یہ کتاب چھاپی تھی. اور وہ وار ہسٹری کا پروفیسر ہے، یہ سمجھیے گا. تو اس نے اس کی ایک پری فیس لکھی ہوئی ہے چند صفحوں کی. میں اس پری فیس کے چند حصے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واٹ از کربلا. وہ کہتا ہے کربلا ایک لیجنڈ ہے وار ہسٹری میں. اس کے مطابق جو ہے وہ یہ جو کربلا کے ڈاکومنٹس ہیں، چلیں اب آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب کے پیچھے وہ کہتا ہے کہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ حمید ابن مسلم کے جو ہیں وہ لیٹرز ہیں. اب یہ حمید ابن مسلم کون ہے؟ یہ کربلا کا بہت بڑا راوی ہے اور یزید کی فوج میں تھا، اور یزید کا جو ہے وہ سردار تھا اور امام حسین کے خلاف لڑا ہے. لیکن اللہ نے جب کسی چیز کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو کسی سے بھی محفوظ کروا سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اب جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کے لیے ساری چیزیں اکٹھی کی گئیں، یزید کو حکومت ملی. تو وہ کہتا ہے پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ جو کرتبہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے کہ اس میں جب ہم حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اتنے سیکنڈ کی جنگ نہیں ہے جتنے بندے قتل ہوئے ہیں. اب ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا مولا امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، یا گنج شہیدہ میں 128 لوگوں کا ذکر ہے، گنج شہیدہ میں 128 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے مختلف روایات ہیں، لیکن 72 تو مالک کے گھر کے بھی تھے نا، اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو جنگ نہیں لڑے. سرکار علی اصغر بھی شہیدوں میں ہے. علی اصغر نے تو جنگ لڑی نہیں، علی اصغر نے تو صرف تیر لگا، انہوں نے تو جنگ نہیں لڑی. انہوں نے تو زمین پہ پیر رکھے بغیر پوری لشکر کو شکست دے دی. اب اس کو سمجھیے، پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ کی کتاب میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کہ یہ سمجھائے بغیر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی کربلا کیا ہے. سر یہ حمید ابن مسلم کون ہے؟ حمید ابن مسلم کو سمجھنا پڑے گا. حمید ابن مسلم کو سمجھیں گے آپ کو کربلا کی پوری جنگ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسے لڑی گئی، کیوں تھی، کیا تھی. حمید ابن مسلم یزید کا سپائے کا جو محکمہ ہے، ایجنسیوں کا محکمہ ہے جس کی بنیاد ولید نے رکھی تھی، اس کا وہ جاسوس تھا، اور یزید نے اس کو ابن زیاد کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. ابن زیاد کو سمجھنا پڑے گا. یہ 2 بھائی ہیں، عباد اللہ ابن زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا جو ہے وہ گورنر بنا، جو بصرے کا حاکم تھا اس کو وہاں سے کوفے کی حکومت بھی دی گئی. ٹھیک ہے. عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے زیاد. زیاد حضرت معاویہ کا وزیر اعظم رہا.
اور یہ زیاد جو ہے اس کے دو بیٹے ہیں، اس میں عباد اللہ ابن زیاد یزید کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور یہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہے یزید کا ناپسندیدہ آدمی ہے، یزید اس کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ یزید کے احکامات کو بھی نہیں مانتا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ غلط آدمی تھا، یعنی یزید جیسا بدکار آدمی بھی اس کو برا سمجھتا تھا، تو یہ کتنا کا برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ابن زیاد کو جو ہے وہ یہ حکومت دینے کی باری آئی یا یہ کوفے کی سرداری دینے کی باری آئی، تو عباد اللہ ابن زیاد جو اس کا بڑا بھائی تھا اس نے یزید سے سفارش کی کہ میرے بھائی کو دے دو، تو یزید نے کہا کہ یہ بندہ تو میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی مہم جو ہے وہ سر کر لے اور مولا امام حسین کو شہید کر لے، تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا، اس نے کہا یہ آخری موقع ہے، اگر تم یہ کر لو گے تو تمہیں جو ہے یہ حکومت مل جائے گی، ورنہ سمجھ لو کہ بصرے کی حکومت بھی تمہارے ہاتھ سے گئی، کو یزید کو تم پسند نہیں ہو۔ یزید نے اس کے بھائی کے کہنے پہ اس کو بھیج تو دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بندہ لگایا جو سپاہی تھا، جس کا کام تھا عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر نظر رکھنا، اس کو اس نے 500 گھوڑ سواروں کا ایک ساتھ دستہ دیا اور اسے کہا کہ مجھے ایک ایک منٹ کی رپورٹ چاہیے جو عبید اللہ ابن زیاد کرے۔ حمید ابن مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ آنے سے کچھ دن پہلے کوفہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں پر بطور باورچی، جنگجو نہیں، بطور باورچی، دارالامارہ کے ہیڈ باورچی کے طور پہ انتظام سنبھال لیا، اور اس نے ایک خط لے کے آیا تھا یزید کی طرف سے کہ یہ بندہ دمشق کی حکومت کا ملازم ہے، کوفے کی حکومت کو اگر کوئی اس سے پرابلم ہو تو دمشق کی حکومت کو لکھا جائے، کوفے کی حکومت یعنی صوبائی حکومت اس سے کوئی باز پرس نہیں کرے گی۔ حمید ابن مسلم نے وہ خط لکھنے شروع کیے اپنے امیر کو، یزید کو، اور اس نے پورا واقعہ لکھا کہ ابن زیاد کیسے بھیس بدل کے امام حسین کے روپ میں آیا اور اس نے آ کے کوفے والوں کو جو ہے وہ کیپچر کیا، اور اس نے وہ پہچانا کہ کون کون امام حسین کے ساتھ ہے، اس نے بندے قتل کرنے شروع کیے، اس نے جیسے اپنی جبر سے حکومت بنائی، اس نے ایک ایک واقعہ لکھا، یعنی ابن زیاد کے کوفہ آنے سے 2 دن پہلے سے لے کے جس دن شہیدوں کے سر باب السواد میں دمشق کے دروازے پہ پہنچے ہیں تب تک جو ہے وہ پوری ڈاکومنٹ ہے، یہ 100 سے زیادہ وہ خط ہیں جو اس نے یزید کو لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک رپورٹ، یعنی اس میں اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے نے حملہ کیا، ہم نے فوجوں کی گنتی کی، اتنی فوجیں تھیں، اور پھر جب ان کی شہادت کے بعد ہم نے گنے تو اتنے بندے ہمارے شہید ہو گئے تھے، اتنے سردار تھے، اتنے فوجی تھے، اتنے فلان تھے، ایک ایک چیز وہ ڈاکومنٹڈ تھی، وہ یزید کو وہ خط پہنچتے رہے، 128 دنوں کی کارگزاری ہے، ہر دن کا ایک خط ہے، یعنی 128 دن کا مطلب ہے یہ تقریباً 4.25 مہینے کی یہ پوری کارگزاری ہے، یعنی کربلا سے شام تک کے راستے میں کیا ہوا، کربلا میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، وہ پوری ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آج بھی بالکل ایکوریٹ محفوظ ہیں۔ وہ ڈاکومنٹس جو تھے وہ حمید ابن مسلم نے بھیجے یزید کو، وہ یزید کی لائبریری میں محفوظ تھے، جب یزید کا محل فال ہوا تو وہ کسی نہ کسی طرح وہ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مختار سقفی کے ہاتھ آ گئے، مختار سقفی انہی خطوں کو پڑھتا تھا، بندے ڈھونڈتا تھا اور قتل کرتا تھا، جو مختار سقفی میں 3 مہینے کے اندر وہ تمام کربلا کے جو کردار تھے ایک ایک کو ڈھونڈ کے سب کو قتل کیا ہے، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی سپورٹ اس کو ملی تھی یہ حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس تھے۔ تو کربلا کی جنگ کو سمجھیے، وہ مولا حسین علیہ السلام کے سٹیٹس کو سمجھیے کہ وہ کون تھے، مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کو سمجھیے، یعنی وہاں پہ ان کے اوپر مصائب کا پہاڑ ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس جگہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یعنی کربلا صرف مولا حسین علیہ السلام ہی گزر سکتے تھے، ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے، ہم اس میں سے گزر چکے ہیں۔ وہ ایک ایک بندہ، ایک ایک یونیورس تھی، ایک ایک بندہ جو مالک نے چن کے اکٹھا کیا تھا، وہ اپنی اپنے کائنات میں یونیک لوگ تھے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جعفری صاحب یہ بھی بتائیے کہ محرم کو بہت اہم مانا جاتا ہے روحانی طور پر، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محرم جو ہے وہ ہمیشہ سے اہم تھا، یہ آج سے نہیں، یہ جب اسلام کا ظاہری ظہور نہیں بھی ہوا تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ظہور سے بہت پہلے سے یہ جو مہینے محرم اور ذی الحج کے ہوتے تھے یہ جنگوں کے بند کرنے کے مہینے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے،
لوگ اپنی جنگیں روک دیا کرتے تھے، اور ان دور میں جب بھی یہ جنگیں رکتی تھیں تو خیموں کے اوپر سرخ جھنڈا لگا دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ بند نہیں ہوئی، یہ جیسے ہی وقت آئے گا یہ دوبارہ شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ قبیلے 2 مہینے 4 مہینے رک جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ جنگیں شروع ہوتی تھی۔ ربیع الاول میں محرم اور صفر، ذی الحج، اور یہ جو 3 مہینے تھے یہ محرم والے حرمت والے مہینے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ربیع الاول میں چونکہ جنگیں دوبارہ شروع ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا تو سرخ جھنڈا، تو آج تک مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے اوپر سرخ جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ بند نہیں ہوئی، یہ مولا صاحب الزمان نے آ کے دوبارہ لڑنی ہے۔ یہ کربلا کی جو ہے نا امپیکٹ سمجھیے، اور کربلا صرف اور صرف جو ہے وہ مظلومیت کی داستان نہیں ہے، مظلومیت ہے اپنی جگہ، مالک کا جو ہے نا جو ظلم ہوا ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس حریت کی داستان کو سمجھیے جو مولا امام حسین علیہ السلام نے کر دیا ہے، یعنی کفر کو اتنا ننگا کر دیا ہے کہ کفر جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کفر کو اتنا کہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے واضح کر دیا ہے کربلا کے بعد۔ یعنی حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو جواب سنیے گا ان کا، وہ کمال ہی پرسنالٹی۔ انہوں نے کہا کہ سن 61 ہجری کے بعد تو یہ شیعہ سنی ختم ہو گئے تھے، سن 61 ہجری کے بعد صرف 2 طاقتیں بچی تھیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو میں حسینی ہوں۔ تو یہ 2 ہی طاقتیں ہیں بیٹا۔ وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ ہو، فرعون ہو، مولا حسین ہو اور یزید ہو، یہی وہ 2 طاقتیں ہیں جو اس طاقت بار آتی ہیں۔ اس کو سمجھیے، یہ حریت کا سفر ہے، یہ اس قرض کو چکانے کا سفر ہے، یعنی وہ جو قرضہ، وہ جو اللہ نے احسان حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا تھا، اس احسان کا بدلہ مولا حسین نے دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ حسین و منی وانا من الحسین کا مطلب کیا ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین کا مطلب ہے کہ جو آفتیں، جو مصیبتیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنی تھیں، مولا حسین نے اپنے سینے پہ روک لی، وہ سارا کچھ۔ یعنی 1,24,000 نبیوں کا مرتبہ ایک طرف، سرکار ختمی مرتبت کا مرتبہ ایک طرف، 1,24,000 نبیوں کی کل مصیبتیں ایک طرف، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں ایک طرف۔ کربلا کو سمجھیے، یہ کربلا وراثتوں کا کھیل ہے، کربلا نے وراثتیں ڈیفائن کی ہیں، یاد رکھیے گا، کربلا کا جو وراثتوں کا کھیل ہے اس کو سمجھیے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایک کہانی سناتا ہوں جی، ایک حدیث کے ضمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ کربلا صرف 61 ہجری کی جنگ نہیں تھی، یہ تب سے تھی جب مولا حسین دنیا میں ظاہری ظہور کیا تھا آپ نے۔ مولا حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور مولا حسین کے تشریف لانے پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، آپ پریشان ہوئی اور کہا ماں بغیتا یا رسول اللہ، کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ جو ہے وہ کربلا کے گھاٹ پہ پیاسا شہید ہو جائے گا۔ بی بی نے کہا کہ کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا اس وقت علی ہوں گے؟ کہ نہیں۔ کہا اس وقت میں ہوں گی؟ نہیں۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہ جی نہیں۔ پھر ان کے پاس کون ہوگا؟ فرمایا اللہ ایک امت پیدا کر دے گا جو ان کے مددگاروں کی ہوگی، اللہ ان لوگوں کو دنیا میں لے آئے گا۔ اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کربلا میں اللہ نے بہت بڑی بڑی کائناتیں اکٹھی کر دی تھی، بہت بڑی بڑی یونیورسز جو تھیں وہ اکٹھی کر دی تھی اللہ نے، اور وہ اتنی بڑی ڈائمنشن ہے کربلا کی۔ کربلا کی جو وراثتیں ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی دی تھی بی بی ام سلمہ کو کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے گی میرا
نواسہ شہید ہو جائے گا، متواتر اسناد کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں ان کا جو ہے ان کو کہا تھا کہ تم اس وقت تک ہوگی اور تم یہ ضرور دیکھنا، ان کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے گا اور آپ یہ جو ہے یہ وقت دیکھیں گی۔ تو وہ مٹی دی تھی، اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار گریا کر رہے تھے، اس میں ایک کربلا کے ایک شہید کا ذکر ہے۔ اگر ان کا ذکر کوئی اکثر نہیں ہوتا، ان کا ذکر نہ کیا جائے نا تو کربلا ادھوری ہے۔ ان کا نام ہے حضرت کعب بن عبداللہ انصاری۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کعب بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بڑے وفادار صحابی ہیں، بہت وفادار صحابی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کو رسالت مآب نے اٹھایا ہوا ہے، روتے جاتے ہیں، مولا حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور باہر آتے ہیں اپنے گھر کے دروازے سے، مسجد نبوی میں آتے ہیں تو جناب کعب بن عبداللہ انصاری کی نظر پڑتی ہے رسالت مآب کے چہرے کے اوپر، پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسالت مآب آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ تو رسالت مآب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اس وقت تو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، آپ اس خوشی کے وقت میں رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا وقت ہے، جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو جناب کعب بن عبداللہ انصاری کو کہا رسول اللہ نے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ اس میرے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کریں گے، تو اس کے ساتھ جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے، جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ دنیا کے پاک باز ترین لوگ ہوں گے۔ تو حضرت کعب بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک دعا فرمائیے، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرتا، ایک دعا فرمائیے کہ جب اس بچے کے اوپر وہ برا وقت آئے نا تو میں وہاں موجود ہوں۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام کے ظاہری ظہور کے چند سال بعد احد کی جنگ ہوتی ہے، بدر کی جنگ، بدر کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے۔ احد کی جنگ میں حضرت کعب بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے آپ کی گردن میں تیر لگتا ہے، آپ زمین پہ گرتے ہیں اور اس وقت حضرت کعب بن عبداللہ انصاری روتے بھی جاتے ہیں اور رسول اللہ کی طرف دیکھتے بھی جاتے ہیں۔ اب اس بات کا یقین ہے کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس بچے کو جب یہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے، رسالت مآب نے انہیں کہا تھا کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اللہ تمہیں اس وقت میں ضرور بلائے گا۔ اب اس بات کا یقین بھی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ گردن میں تیر لگ گیا ہے اور اب وہ نیچے گرے ہوئے ہیں اور وقت شہادت ہے اور دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو اور جو ہے وہ شہید بھی ہو رہے ہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا سر رسول اللہ نے اپنی گود میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، حضرت کعب بن عبداللہ انصاری کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کعب، اللہ نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ وقت ضرور آئے گا، تم سو جاؤ۔ حضرت کعب کی شہادت ہو جاتی ہے، ان کو احد میں دفن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہوتا ہے سن 61 ہجری میں۔ آواز گونجتی ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو مدد کرنے والا۔ مالک کو وقت مدد کی ضرورت نہیں تھی، مالک اتمام حجت کر رہے تھے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پکارا نہیں گیا۔ زمین آسمان میں وہ آواز گونجتی ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل کعب کی تربت پہ جاؤ اور اس کو کہو کہ رسول اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کا پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جناب کعب بن عبداللہ انصاری کو مدینے سے جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ تشریف لاتے ہیں تو مولا امام حسین ان کو کہتے ہیں کہ میرے نانا نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم وہ وقت ضرور پورا کریں گے، آپ کو جنگ کی اجازت ہے، آپ جنگ لڑیں۔ جب حضرت کعب بن عبداللہ انصاری جنگ لڑنے جاتے ہیں تو عمر ابن سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیسے واپس آ گئے، یہ تو احد کے شہید تھے، یہ کیسے اس جنگ میں آ گئے۔ پھر ان کو حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا سر کاٹا جاتا ہے۔ تو جب یزید کے دربار میں جناب کعب بن عبداللہ انصاری کا سر پہنچتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ، یہ کیسے آ گئے۔
تو وہ جو جملہ ہے نعوذ باللہ کہ حسین تو بہت بڑے جادوگر ہیں، وہ جو یزید نے کہا تھا، تو یہ وہ جملہ ہے. جناب کعب بن عبداللہ انصاری، احد کے شہداء میں بھی جناب کعب بن عبداللہ انصاری کا نام ہے، اور گنج شہیدہ میں جو مولا حسین کے انصار ہیں اس میں بھی جناب کعب بن عبداللہ انصاری کا نام ہے. ان کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، یہ 2 مرتبہ. یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. کربلا میں صرف مولا حسین علیہ السلام یا ان کی آل کی شہادت نہیں ہے، کربلا میں اس سے بہت زیادہ اور چیزیں ہیں. جعفری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ قیس بن عبد المسیح کا واقعہ کیا ہے؟ مباہلہ میں جو نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تھا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، ان میں 3 لوگ تھے، اور تینوں جو تھے وہ صرف بشپ نہیں تھے، کارڈنل تھے. یعنی وہ جو پوپ تھے، جو ان کا جو پوپ تھا، پوپ کے وہ نائب تھے. کارڈنلز کا آپ کو لیول آئیڈیا ہوگا کہ بشپ سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی ایک پوپ چنا جاتا ہے. تو وہ جو کارڈنلز تھے ان میں ایک نام تھا جناب عبد المسیح کا. 3 لوگ تھے. جب انہوں نے مباہلہ سے ہار مان لی اور وہ چلے گئے تو جناب عبد المسیح نے اسلام قبول کر لیا. جناب عبد المسیح نے جب اسلام قبول کیا تو چونکہ وہ کارڈنل تھے تو ان کو اس کی کارڈنل شپ سے ان سے ہٹا دیا گیا، کارڈنل شپ سے ہٹا دیا گیا. وہ اس مسلمان ہو گئے تو وہ کرسچینٹی کے لیڈر نہیں رہے، تو ان کا قبیلہ، ان کے بچے ان کے خلاف ہو گئے. جناب عبد المسیح کے بچے ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے اپنے باپ کو ڈس اون کر دیا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے خلاف ایک مطلب عیسائیت میں ان لوگوں میں نفرت شروع ہو گئی کہ آپ تو عیسائی تھے اور آپ نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھ لیا. تو جناب عبد المسیح نے اپنا علاقہ، وہ جو نجران کا علاقہ تھا، وہ چھوڑ دیا. قصبہ رم میں پیدا ہوئے تھے، قصبہ رم ان کا علاقہ تھا، اور نجران کے وہ عیسائی تھے. مباہلے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے اور انہوں نے رسالت مآب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا. واپس گئے تو لوگوں نے ڈس اون کر دیا. ان کا ایک بیٹا ہے قیس بن عبد المسیح. یہ قیس بن عبد المسیح بھی کربلا کا شہید ہے. اس کی کہانی کوئی نہیں سناتا یہ کون تھا. یہ قیس بن عبد المسیح وہ تھا جو اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے باپ کا مخالف ہو گیا تھا. جب حضرت جناب عبد المسیح کا دنیا سے جانے کا وقت آیا نا، تو انہوں نے قیس کو بلایا. ان کا قیس تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے. میں نے ساری زندگی اس بات کا دکھ دیکھا ہے کہ تو میرے خلاف رہا ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھ، مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کروایا تھا نا، تو انہوں نے مجھے ایک لفظ بتایا تھا، ایک ایسی آیت ایک بتایا تھا کہ وہ میں پڑھتا تھا تو میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر لیتا تھا. میں جب چاہتا تھا وہ پڑھتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام سے میں بات کر لیتا تھا. تم لوگ میرے مخالف رہے، میں جناب عیسیٰ سے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں، تو وہ جو ہے میں ان سے ہدایت لیتا تھا. آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ لفظ تجھے بتا کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ لفظ کبھی بھولنا نا، یہ تمہیں ضرور کام آئے گا. یہ لفظ مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا. تم سارا قبیلہ میرے مخالف ہو گئے، تمہاری ماں، تمہارے چاچا، سب لوگ میرے مخالف ہو گئے. میں نے علاقہ چھوڑ دیا، لیکن آج اس لیے آیا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے. آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گا. یہ میری طرف سے وراثت سمجھ لو، یہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. وہ آیت تھی، وہ کیا تھا، وہ جو رسول اللہ نے جناب عبد المسیح کو بتایا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے قیس کو بتا دیا. جناب قیس نے وہ پڑھنا شروع کیا. اس دوران جناب قیس جو تھے وہ عیسائیت کے چرچ کے خدمت گزار ہوئے، اور پھر وہ بشپ کے لیول کے اوپر، یعنی اس نجران کے وہ سب سے بڑے ہائی پریسٹ بن گئے بشپ کے لیول کے اوپر. جناب قیس کو جب ان کے باپ جو ہے وہ یہ بتا کے چلے گئے، تو جناب قیس نے کچھ عرصے کے بعد وہ آیت، وہ چیز پڑھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو دیدار ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اللہ اور ہماری بارگاہ میں بہت مقدس آدمی ہے، تم لوگ اس کے خلاف رہے ہو، تمہیں جو ہے وہ حقیقت کا ادراک نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب قیس کو یہ بتایا تو وہ رونے لگ گئے. جناب قیس جو تھے وہ ایک تو بشپ تھے،
دوسرا ان کا میڈیسن سے بہت زبردست انٹرسٹ تھا. وہ طبیب تھے اور سرجن تھے، بہت اچھے سرجن تھے اس دور میں. تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم یہاں مت ٹھہرو، تمہیں اللہ کی طرف سے ایک ازلی سعادت لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کی دعا تمہارے باپ عبد المسیح نے کی تھی، اور اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہے. تمہارے حصے میں اللہ نے وہ سعادت لکھی ہوئی ہے جو تمہارے قبیلے کے کسی بڑے کو نصیب نہیں ہوئی، تمہارے باپ کو بھی نصیب نہیں ہوئی. وہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہے، وہ تمہیں ملے گا. لیکن تم ابھی چلے جاؤ فلسطین، بیت الحم چلے جاؤ، جہاں نیٹیوٹی چرچ ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے. بیت الحم چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں راستہ ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کرسچن تھے تو وہ اپنا گھر نجران چھوڑ کے نیٹیوٹی چرچ میں آ گئے. اب یہاں پہ ان کو ایک احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی جناب عبد المسیح کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، ہم تو ان کے مخالف رہے. تو وہ رویا کرتے تھے اس بات پہ. تو فلسطین میں یا بیت الحم میں ایک کریکٹر کا ذکر آتا ہے، طبیب البقا، رونے والا ڈاکٹر. تو وہ طبیب البقا جن کا نام ہے وہ جناب قیس بن عبد المسیح ہیں. یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے، اور بہت ساری کتابیں جو ہسٹری کی ہیں، اور یہ ہسٹری آف بیت الحم نیٹیوٹی چرچ کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی جناب قیس بن عبد المسیح کا ذکر آتا ہے. جناب قیس بن عبد المسیح جو ہیں وہ بیت الحم میں روتے رہتے تھے، لیکن چونکہ سرجن تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے. وہاں پہ وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ مالک وہ جو سعادت مجھے میرے عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے، وہ سعادت مجھے کب ملے گی اور کہاں ملے گی. نیٹیوٹی میں چونکہ وہ گریا کرتے تھے، وہاں ڈاکٹر بھی تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، اور چونکہ ہائی پریسٹ تھے تو لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے. وہ بشپ تھے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بشپ ہیں، ہائی پریسٹ ہیں، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. ایک دن انہوں نے دوبارہ وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو انہیں لگا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے. وہ بار بار وہ دعا پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. بار بار وہ دعا پڑھتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. ایک دن بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ بس بہت دل تنگ ہو گیا ان کا، بڑی پریشانی کے عالم میں انہوں نے وہ دعا پڑھی. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا دیدار ہوا انہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت جس کا اللہ نے تم سے، جس کا تمہارے باپ نے تمہیں بتایا تھا، اور جس کا رسول اللہ نے تمہارے باپ کو وعدہ کیا تھا، وہ وقت آ گیا ہے. اب تم ایسے کرو، بیت الحم سے جب تم جاؤ تو وہاں سے دمشق چلے جاؤ، وہاں سے شام چلے جاؤ، شام دمشق میں جو ہے وہ تمہیں وہاں سے راستہ ملے گا. یہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے تو چلے گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی اور وہ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ دمشق میں آئے تو وہاں پہ انہیں پتہ لگا کہ یہاں پہ جو ہے ایک لشکر جا رہا ہے کوفے، ایک لشکر کوفے جا رہا ہے کوئی مہم کے لیے. تو انہوں نے دوبارہ وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو بشارت دی کہ اب تم اس لشکر کے ساتھ کوفے چلے جاؤ. دمشق سے وہ اس فوج کے ساتھ جو کوفے آ رہی تھی اس میں کوفے آئے تو یہاں دیکھا کہ یہاں تو ماحول ہی ڈیفرنٹ ہے، یہاں جنگ کا ماحول ہے. جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، اور کوفے والے تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ لشکر جو ہے وہ دمشق سے آیا ہے اور وہ کوفے سے جو ہے وہ لڑنے جا رہا ہے. اب حضرت قیس بن عبد المسیح کرسچن ہیں، لیکن ان کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ازلی جو ہے وہ جس سعادت کا ذکر ہے، یہ تو مسلمانوں کی فوج مسلمانوں سے لڑنے آ رہے ہیں اور یہ عیسائیوں کی فوج بھی نہیں ہے، تو یہاں سے کیسے ملے گی. ایک پریشانی کا عالم ان کے اندر بنتا رہا. وہ دعا کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی تھی. تو وہ بھی ایک کیفیت بننا شروع ہو گئی کہ پہلے میں دعا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ زیارت فوراً ہو جاتی تھی، اب نہیں ہو رہی. تو ایک دن جو انہوں نے دیکھا کہ وہ لشکر جو ہے وہ کربلا جا رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ قیس اب تم اس لشکر کے ساتھ کربلا چلے جاؤ. اب وہ قیس کربلا آ گئے. تو کربلا میں اس فوج کے ساتھ جو کہ لشکر اشقیا تھا اس کے ساتھ وہ کربلا پہنچ گئے. اب وہاں پہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ظلم دیکھنا شروع کیا، قتل عام دیکھا. ان کے اندر اس فوج سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں.
اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم، ایک نفرت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اندر سے اب مقصد پتہ نہیں تھا کہ ازلی سعادت کیا ہے کیا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا. تو اب یہ پریشان تھے کہ میں اس ظالم فوج کی مدد کرنے سے مجھے کوئی سعادت ملے گی، اتنے ظالموں کی مدد کرنے سے سعادت ملے گی. وہ پریشان تھے، اندر سے گریہ بھی کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے کہ مالک میرے سے جو کام کرانا ہے مجھے بتا تو صحیح، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. تو اسی دوران جو ہے وہ ان کو زیارت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ بی بی مریم ہے. اب یہ 9ویں کی شب عاشور ہے جس دن ان کو زیارت ہوتی ہے بی بی مریم کی. تو ان کو ایک دکھایا جاتا ہے کہ یہ کربلا ہی کا میدان ہے، اور کربلا ہی کے میدان میں ایک سفید چبوترا ہے، اس کے اوپر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تشریف فرما ہے، ساتھ مولا حسین کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم ہے، اور وہ تعزیتی لباس میں ہیں. تو جناب وہ تعزیتی لباس میں ہیں، اور وہ جناب قیس کو بی بی مریم کہتی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ عزت مٹی میں نہ ملا دینا، صبح تمہیں وہ سعادت ملے گی جو تمہارے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے. یہ کہہ کے وہ خواب یا وہ جو ہے وہ زیارت وہ ختم ہو جاتی ہے. جناب قیس ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ مجھے کیا پتا، میں یہ کہیں کافروں کی مدد کروں گا، اور میں تو آیا اس فوج کے ساتھ ہوں، اور یہ فوج تو پانی بند کر چکی ہے، ان کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، یہ تو ظلم کر رہے ہیں، کیا ظالموں کی مدد سے مجھے کچھ سعادت ملے گی. اور اب چونکہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کا کوئی اشارہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ملنا یا نہیں ملنا. سارا دن جنگ ہوتی رہی، سارا دن جناب قیس جو ہے وہ اضطراب کی حالت میں رہے کہ میں کروں گا کیا. اتنی دیر میں جو ہے وہ لوگوں کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ سرجن ہے، تو ایک کوئی جو ہے نا وہ کربلا کا جو دشمن فوج کا کوئی سردار ہے وہ زخمی ہوتا ہے. تو ایک فوجی ان کو بلانے آتا ہے کہ تم سرجن ہو؟ تو وہ ہمارا ایک سردار ہے، اس کو تلوار کے جو ہے نا وہ زخم لگ گئے ہیں، تو اس کے زخم سینے ہیں، تو جلدی آؤ. وہ چلے جاتے ہیں. اب دل میں نفرت بھی ہے کہ اس فوج نے بچوں کو شہید کر دیا، اس فوج نے ہر ایک چیز کو شہید کر دیا، یہ فوج اتنی ظالم فوج ہے اور میں ان کی مدد کروں. لیکن اب اندر سے یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں سعادت ملنی ہے، تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ تو یہاں بھیجا گیا، میں تو اس طرف سے نہیں آیا، میں تو ادھر سے آیا ہوں. اس لیے چاہتے نہ چاہتے وہ چلے گئے اس سردار کو، انہوں نے زخمی کو باہر سی کے باہر نکلے. تو کچھ آوازیں کان میں پڑتی ہیں کہ ہم مولا حسین کا سر نہیں کاٹ سکتے. عمر ابن سعد اپنی فوج کے سرداروں کو کہہ رہا ہے کہ اس کا سر کاٹو، مولا حسین کا سر کاٹو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کاٹ سکتے، ہم نہیں کاٹ سکتے. تو وہ جناب قیس کو دیکھتا ہے عمر ابن سعد اور کہتا ہے ادھر آؤ، تم سرجن ہو؟ کہاں؟ تمہیں پتہ نا کیسے کاٹتے ہیں اور کیسے جوڑتے ہیں؟ کہاں؟ ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو، اس چھوٹے سے کام کا بدلہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس نے کہا کیا؟ وہ جو سامنے زخمی بیٹھا ہوا ہے نا اس کا سر کاٹنا ہے. انہوں نے کہا تم لوگ اتنے ظالم لوگ ہو، تم نے ان کے بچے بھی مار دیے ہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کا سر میں کاٹوں؟ اس نے کہا ہاں، یہ مسلمان ہیں، یہ ان کے نبی کا نواسہ ہے، تو یہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ اس سر کاٹنے سے ہچکچا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم اپنے نبی کی اولاد کا سر کاٹ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں تمہاری جگہ یہ کروں. اس نے کہا ہاں. پھر وہی خیال، وہ تذبذب وہ ایسا تھا ذہن میں کہ پتہ نہیں میں یہ کہیں انکار کر کے، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا سر نہ کٹوا دے، ہماری شرم سار نہ کروا دینا، ہو سکتا ہے ان کا کوئی کام کرنا ہو. تو اس نے کہا کہ جی میں تو سرجن ہوں، مجھے تو تلوار چلانی نہیں آتی. اس نے کہا بڑا آسان سا کام ہے، یہ خنجر لے لو اور بس گردن کاٹ دو، پیسے ہم تمہیں جتنے کہو گے دے دیں گے. مولا حسین کا سر کاٹنے کے لیے قیس جو ہے وہ خنجر لے کے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے قبضے پہ سر رکھ کے زخمی حالت میں جب قیس ان کے پاس پہنچتے ہیں تو مالک ایسے آنکھ اٹھاتے ہیں، قیس اب آئے ہو؟ ہم تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف تجھے نہیں جانتے، ہم تیرے باپ عبد المسیح کو بھی جانتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے تمہارا باپ تمہیں موبائل کی کہانی سناتا تھا؟ رسول اللہ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو میں حسین تھا. تمہارے باپ سے جب رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد میں ہم
मोमिन पैदा करेंगे اور تمہاری اولاد میں وہ بچہ پیدا ہوگا جو دنیا میں اتنی عزت کا وارث ہوگا جو کوئی اور نہیں ہوگا. تو ہمیں تب سے پتا تھا کہ تم اکلوتے بیٹے ہو, تمہیں اللہ نے اس طرف لے کے آنا ہے, یہ سعادت تمہیں ملنی, ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. تو جب وہ جناب قیس مولا حسین سے یہ سنتے ہیں, وہ خنجر پھینک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مالک اجازت دیں, میں آپ کی طرف سے جنگ لڑنا چاہ رہا ہوں. وہ وہیں سے کسی کی گری ہوئی تلوار اٹھاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں یزید کے لشکر کے اوپر, قتل عام کرتے جاتے ہیں اور آخر میں جناب قیس شہید ہوتے ہیں. اور جب جناب قیس گرتے ہیں تو وہ مولا حسین کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, آپ جو ہے میرا سلام قبول کریں. تو مولا کے جو جملے ہیں جس کو مقتل کے وہ جس نے حمید ابن مسلم نے جو اس وقت لشکر کا سردار تھا, اس نے سنا کہ مالک نے کہا کہ میں آج صبح سے لے کے شام تک میں نے لاشیں ہی اٹھائی ہیں, میں نے شہید ہی اٹھائے ہیں, اب میرے جسم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں تیرا جسم اٹھا کے گنج شہیداں تک لے جاؤں, لیکن میں تیری جنت کا ذمہ دار ہوں, میں تجھے وہ مقام بھی دوں گا. تو جناب قیس ابن عبد المسیح بھی کربلا کے شہید ہیں. یہ اللہ نے یہ لشکر وہاں سے جمع کیا تھا جہاں سے کسی کوئی سوچ بھی نہیں ہے. یہ وہاں سے لوگ آئے تھے, یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. یہ کربلا کوئی عام سی جنگ نہیں ہے, یہ کربلا کوئی یہ 2-4 گھنٹے کی جنگ نہیں ہے, یہ کربلا کوئی ایسا نہیں ہے. یہ کربلا ایک ایسا مارکا ہے جو سورج کی طرح روشن ہے. یہ مولا حسین علیہ السلام کی جو ہے یہ حسینیت یہ ایسی نہیں ہے. اور رہ گئی بات کہ اس کا کسی جو ہے وہ کسی کا اثر, تو یہ آن گوئنگ وار ہے. یہ کربلا ایسی جنگ نہیں ہے جو بند ہوگی, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ آج بھی سرخ پرچم لگا ہوا ہے, آج بھی سرخ پرچم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک یہ جنگ ہے, جب تک یہ کائنات ہے, جب تک مولا صاحب الزمان نے نہیں آنا, یہ جنگ جاری رہے گی, یہ جنگ چلتی رہے گی, یہ جنگ بند نہیں ہوگی. یہ صرف چند نہیں ہے. اور کربلا کی وراثتوں کی جہاں پہ میں نے بات کی تھی, تو کربلا میں امام حسین اور اصحاب حسین کا خون رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے وارث خود رسول اللہ ہیں. ان کے قتل کا بدلہ, ان کے قتل کا مقدمہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے سننا ہے. کربلا سے جو چادریں ہیں وہ مولا کائنات نے اٹھائی ہیں. شام غریباں کے بعد جب بیبیوں کی چادریں لوٹ لی گئیں, سارا خیمے جلا دیے گئے, تو مولا کائنات تشریف لائے تھے. اور بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس جو ہے وہ کربلا کے میدان سے صرف 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے ہیں کہ ان کا مقدمہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. یہ کربلا جو ہے یہ وراثت ہے, یہ دین ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے اندر نہیں ہے تو کوئی دین نہیں ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے باب الجوائز کی, مستند ترین حدیث ہے, مشکات میں, بخاری میں, مسلم میں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بھی چیز تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے تو وہ حرام نہیں ہو سکتی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا نام لینے سے آپ کا جو ہے نکاح باطل ہوتا ہے تو پھر آپ کا اسلام ہی باطل ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنے سے آپ کا جو ہے نا وہ دین سے آپ خارج ہوتے ہیں تو پھر آپ ویسے ہی خارج ہیں. وہ خوارج کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا کلابہم النار, کہ وہ آگ کے کتے ہیں. اور کیا کہا تھا کہ وہ تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے, تم سے زیادہ جو ہیں ان کے پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشان ہوں گے, تم سے زیادہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ قیام کی حالت میں کھڑے رہ کے ورم کر جائیں گے, لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کلابہم النار, وہ آگ کے کتے ہوں گے, عبادت گزار تو ہوں گے. کبھی سمجھیے گا کہ دین صرف اور صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دین ہم آؤست, کہ اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں کہ دین صرف اور صرف ان کی ذات ہے. اگر بے اونا رسیدی تمام بولا حبیث, کہ اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر سارا کچھ جو کچھ مرضی کر لیں یہ ابو لہبی ہے. اور رسول اللہ کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے اوپر درود پڑھتے ہیں آل محمد, ان کے دکھوں کو دکھ سمجھیں, کم از کم اتنا ہی دکھ سمجھیں کہ اگر ہمارا کوئی بچہ یا ہمارا کوئی گھر شہید ہو, کوئی بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارے اندر جو کیفیت ہوتی ہے یار اتنا ہی تو سمجھ لیں
چلو اگر نعوذ باللہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم رسالت مآب جیسے ہیں یا رسالت مآب ہم جیسے ہیں، تو بھائی کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھ لیں، وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ رسالت مآب کا نام لینے والوں پہ پرچے ہو جاتے ہیں۔ اتنا اب یہ اس کا کیا کریں، اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں، اس دین کو سمجھیں۔ دین رسول اللہ کی ذات ہے، ان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ سے بخشش نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کافر ہیں۔ تو جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، ان کے گھر کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، جن لوگوں سے رسول اللہ نے محبت کی ہے ان سے آپ کو محبت ہی نہیں ہے، جن لوگوں سے رسول اللہ نے دشمنی کی ہے ان سے آپ کا جو ہے وہ بیزاری کا اظہار بھی نہیں کرتے، تو پھر تو بھائی آپ کا اپنے دین کو چیک کریں، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ حیدر جعفری صاحب، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ عاشورہ کے دن بھائی دیکھو، عبادت گزاری کے مختلف طریقے ہیں۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ دین کا ایک حصہ تو ضرور ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے رکھا بھی ہے 9ویں اور 10ویں کو، لیکن اگر سنت سمجھی جائے، دیکھی جائے تو پھر ایک چیز سمجھیے، مولا حسین علیہ السلام نے تو 3 دن بھوک پیاس کاٹی، کیا ہم کاٹ لیں گے؟ 3 دن تک ان کے پاس، یعنی 7ویں محرم سے 10ویں محرم شہادت کے وقت تک پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، خیموں میں جو ہے بھوک اور پیاس تھی، کیا ہم وہ برداشت کر لیں گے؟ تو نہیں کر سکتے نا۔ اسی لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، دین جو ہے وہ اسوہ حسنہ کا نام ہے، تو اگر سرور انبیاء نے بالکل رکھا ہے تو ضرور رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام تو ان کا فاقہ تھا تو پھر فاقہ رکھنا چاہیے۔ یہ دین کی مظاہر ہیں، یہ شریعت میں اس طرح کے فرائض نہیں ہیں، یہ احساس کی بات ہے، صرف اور صرف احساس کی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مالک کے تو بچے شہید ہو گئے، تو اب ایک بہت آسان سی روایت، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ شیعوں والی یا سنیوں والی بات کرتے ہیں، لیکن میں بالکل سیدھی اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہوں۔ جناب اویس کرنی کو جب پتہ لگتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آپ نے سارے دندان نکال دیے، ڈینٹسٹ کے پاس تو نہیں گئے تھے کہ یہ ذرا یہ بھی دانت نکال دو، یہ بھی نکال دو، پتھر سے ہی نکالے ہوں گے، خون بھی نکلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت ویسے کرنے کے بارے میں؟ اللہم بارک، کہ اللہ ان کو برکت عطا فرما، اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ تو اگر آپ کو کسی حد تک، میں جسٹیفائی نہیں کروں، لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ مولا حسین کے بچوں کو جو ہے وہ اتنے زخم لگ گئے، مولا حسین کو 1900 سے زیادہ زخم تھے، یعنی جو آج بھی مولا حسین علیہ السلام کی ابا مبارک جو ہے وہ توپ کاپی میں محفوظ ہے، اس ابا کے اوپر 1900 سے زیادہ تیروں کے، تلواروں کے، برچیوں کے زخم ہیں اس ابا کے اوپر، تو وہ جو اس ابا سے گزر کے مالک تک پہنچے ہوں گے 1900 سے زیادہ، ان سارے زخموں کے باوجود، تو اگر کوئی تھوڑے بہت ہمیں بھی لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوا؟ میں اس کے حدیث کے خلاف نہیں جا رہا یا کچھ نہیں کر رہا، میں تو صرف ایک سائنٹیفک، میں کسی فقہ کی بات نہیں کروں، احساس کی بات کروں۔ اگر آپ کے اندر احساس ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، احساس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی اپنی فقہ ہے، ساری فقہ جو ہے وہ رسالت مآب سے ہیں، ہر فقہ کی مطمع نظر رسول اللہ اور ان کی اولاد سے محبت ہے، طریقہ کوئی بھی ہو وہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ حقیقت ہے۔ میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، میری زندگی کے 10 سال کی ریسرچ ہے، 10 سال مجھے لگے ایک حدیث کو سمجھتے ہوئے، ایک حدیث، تو میں نے حدیث پڑھی کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا، تو میری یہاں پہ کہیں وہ پھنس گیا کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کی زبان اتنی فصیح، اتنی بلیغ، اتنی مقدس، اتنی جو ہے مقدم زبان ہے، تو ان سے یہ جملہ نکلے تو اتنا فصیح کیوں نہیں ہے، سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ ہوں گے 72 اور 73واں نجات پائیں گے؟ اگر ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے؟ میں بڑے سال اس چیز میں پھنسا رہا، تو ایک دن ایسی چھوٹی سی چیز سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی۔ میرے بچے جگسو پزل سے کھیل رہے تھے، جگسو پزل کے جب انہوں نے پیسز جوڑے تو ایک بڑی تصویر بنی،
تو ایسے کسی نے کلک کیا دماغ میں کہ یہ جو جتنے 72 فرقے ہیں نا، یہ سارے اسلام کی آئیڈینٹیکل چیزیں ہیں. ایک وقت آئے گا جب یہ سارے اکٹھے بیٹھیں گے، جب یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو وہ ایک اسلام کی ایک بہت خوبصورت تصویر بنے گی جس میں یہ سارے موجود ہوں گے. وہ 73واں اسلام کا فیز ہوگا، وہ نجات پائیں گے جس میں یہ سارے ہوں گے. اسلام جو ہے وہ اس میں کچھ الائی چیزیں جب یہ اکٹھی ہو جائیں گی، جب ہم اپنے جو ہے نفرتیں بھلا کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے تو اسلام کا اصلی چہرہ ہوگا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل تشیع کے نبی نہیں ہیں، اہل سنت کے نبی نہیں ہیں، اہل حدیث کے نبی نہیں ہیں. وہ 72 کے 72 فرقے ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. تو جب ہم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی حدیثوں پہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ جب یہ مان لیں گے کہ انا والی ہوں میں نور واحد، حسین و منی وانا من الحسین، جب ہم اس درود پاک کی سگنیفیکنس کو سمجھیں گے کہ محمد و آل محمد، تو جس دن ہم یہ ماننا شروع ہو جائیں گے اس دن ہمارے یہ اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. یہ وہ دین کی اساس ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے. جب تک ہم اس تک نہیں پہنچیں گے ہم لڑتے رہیں گے. یہ فروعات کی لڑائی ہے، اصول نہیں ہے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، یہ اصول ہے. جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس سے محبت واجب، جس سے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے دشمنی کی اس سے دشمنی واجب. یہ بیسک ہے اسلام کے، باقی سب فروعات ہیں. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن ان کے اوپر نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جس دن ہم اکٹھے ہو گئے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اپنے براڈر کو، اور سب سے بڑی توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی تو پہنچیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے. حیدر جعفری صاحب، محرم میں بہت سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، فنکشنز کرواتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میں یہ مفتی نہیں ہوں، نہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، نہ میں کچھ دے رہا ہوں. یہ بات ہے احساس کی، صرف اور صرف احساس کی بات ہے. ٹھیک ہے، احساس اگر آپ کو ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں خوشی ہے یا رسول اللہ کے گھر میں دکھ ہے، وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے دین کا ہے. آپ کو رسالت مآب آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کے محلے میں جو ہے وہ بندہ فوت ہو جائے تو آپ اپنی شادی اس دن نہیں رکھتے، یا اپنے باجے والوں کو روک دیتے ہیں کہ یار ابھی نہ بجانا، ان کے گھر کو ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یار جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے گھر اتنا بڑا کائنات کا ثانیہ گزر گیا، اتنی بڑی کائنات کی جو ہے وہ گزر گیا سارا کچھ. تو آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی غیرت ایمانی بھی نہیں بچی کہ سرور انبیاء کے گھر کا دکھ ہے اور ہم خوشی کریں. بہرحال کرنا نہیں کرنا یہ آپ کے اندر ہے. میں نہ فتویٰ دینے والا آدمی ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر احساس ختم ہو جائے نا، یہ مردے کو درد نہیں ہوتی، مردے کو کرنٹ نہیں لگتا. اگر اندر سے مر گئے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ. وہ ضمیر مر جائے یا جسم مر جائے بات کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ رسالت مآب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر دکھ ہے، تو ہمارا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے پوچھ لیں، جواب مل جائے گا. میں کون ہوتا ہوں اس کا جواب دینے والا؟ امید کرتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کربلا کی قربانیوں کے بارے میں سمجھا ہوگا، اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسلام کا پرچم بلند کیا یہ بھی سمجھا ہوگا. اور اسی کے ساتھ اس مہینے کی کیا عقیدت ہے، یہ تمام باتیں آپ نے اس پوڈ کاسٹ سے سمجھی بھی اور سیکھی بھی. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.